الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امۃ عملہم ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. محترم حضرین، اصلاح و تربیت کے سلفی اصولوں کے ضمن میں اگلا اور آج کا زیر بحث اصول اہل سنت کا یہ دعویٰ اور قرآن و احادیث اور عقل کی دلائل کی روشنی میں یہ دعویٰ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی میں شریعت کی روشنی میں مصالح اور مفاسد کا اعتبار کیا جائے. مصالح یہ مصلحت کی جمع، مفاسد مفسدہ کی جمع. مصالح یعنی کسی کام کے کرنے سے جو خیر اور بھلائیاں اچھے نتیجے برآمد ہوتے ہیں، اور مفسدہ آپ کوئی کام کریں اور اس کا برا نتیجہ برآمد ہو، اس کا برا انجام ہو، نقصانات ظاہر ہوں، یہ مراد ہے. تو اب آپ اور ہم یہاں یہ اصول یہ ہے کہ جب دین کی دعوت دے میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے میں، تو اس بات کا لحاظ کیا جائے گا کہ کس کام کو کرنے سے فائدے کا امکان ہے، اور اگر اس میں ایسا ہم اچھا کام کرنے جائیں اور اس سے نقصان کا خوف ہو، خطرہ ہو، ظن غالب ہو، تو وہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اسی کا اعتبار کیا جائے. یہ بہت اہم اصول ہے. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فقہ الدعویٰ ہے. دعوت میں سوجھ بوجھ، سمجھداری کہ کب کون سا حکم دینا چاہیے، کب کون سے معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے، کس چیز سے منع کرنا چاہیے، کس چیز کو برائی ہوتے ہوئے بھی منع نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی ہم بہت سی چیزیں شریعت میں دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے بہت ساری تدابیر جب اختیار کر لی، تو بالآخر جب قوم میلے میں گئی تو بتوں کو آپ نے توڑ دیا، بت شکنی کی. اب یہ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نے جو یہ عمل کیا، اس کا مقصد قوم کو بت پرستی اور شرک سے روکنا، سمجھانا تھا کہ یہ بت اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، انہیں کس نے توڑا پھوڑا یہ آپ سے بتا بھی نہیں سکتے، تو پھر یہ تمہارے کام کیسے آئیں گے، یہ کس بنیاد پر تمہاری عبادتوں کے لائق ہو سکتے ہیں، یہ سمجھانا تھا. یعنی دعوت ہی مقصود تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کئی مرحلوں سے گزرنے کے بعد جتنی تدابیر سمجھانے بجھانے کی، دلائل پیش کرنے کی ہو سکتی تھی، ساری اختیار کرنے کے بعد آخر میں کی. اور پھر اس کا جو رد عمل ہونا تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بذات خود تیار تھے، آپ اکیلے تھے. اب آج کے ماحول میں پوری دنیا میں دیکھیے یا ہمارے ملک میں، میں آپ سے سوال کروں کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو کوئی پیش کرے اور یہ کہے کہ دیکھیے یہ بھی سنت ہے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں جذباتی نوجوان بہت ساری اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کیا قرآن میں یہ نہیں ہے کہ مقابلہ کیا جائے، رد کیا جائے، قتال کیا جائے، لہٰذا وہ بغیر کسی تیاری کے، بغیر آداب و شرائط کے یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ سمجھانا چاہتے ہیں تو انہیں بزدل اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. ٹھیک اسی طرح یہ سوال ان سے کیا جائے کہ کیا آج آپ جانے دیجئے غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں جو قبرستانوں میں، مختلف قبرستانوں میں پختہ قبریں ہیں، مزارات و مشاہد بنے ہوئے ہیں، بالکل واضح طور سے احادیث صحیحہ اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. کسی حدیث میں، یہاں تک کہ اہل علم نے کہا کہ کسی ضعیف حدیث میں بھی آپ کو یہ بیان نہیں ملے گا کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، اس میں چونا وونا لگایا جائے، اینٹیں وغیرہ لگایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج کر پختہ قبروں کو توڑوا دیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو الحیاج کو اسی کام پر بھیجا. آج یہ بہادر لوگ کیا مسلمانوں میں ایسا عمل کر سکتے ہیں کہ
کسی قبرستان میں جائیں اور اعلان کہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تعلیم ہے، لہٰذا ہم اسے توڑ دینا چاہتے ہیں، توڑنے لگے. کوئی کہے گا یہ قاعدہ میں سمجھا رہا ہوں، یہ عمل ہم قبر پرستی کا رد ضرور کر رہے ہیں، لیکن یہ عمل ابھی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس مرحلے تک نہیں پہنچے. اور اس کے رد عمل میں جب ہم یہ عمل کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے رد عمل میں اصلاح کی بجائے فساد ہو جائے گا. لہٰذا اس مرحلے کو ابھی اختیار نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ ایسا کرنے کے بعد آدمی ماحول پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، فساد کو پیدا ہونے سے بچا سکتا ہے، یا جو لوگ عقیدت مند ہیں ان کو اس بات کی پہلے تعلیم دے دی جائے کہ وہ اس پر ایسا رد عمل نہ کرے جس سے فساد پھیلے. یہی حال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا ہے. کعبہ میں حرم میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جانوروں کو بھی مارنا منع ہے، کچھ جانور مستثنا ہیں. وہ لمبے چوڑے واقعات ہوئے. صحابہ کرام نے اشہر حرم میں آخری دوسرے دن سے شروع ہونے والا تھا، ختم ہونے والا تھا، اور حرم میں داخل ہونے والے لوگوں کو نشانہ بنایا. ایک قتل ہو گیا جس پر کفار مکہ نے خوب واویلا مچایا کہ یہ حرمت والے علاقے کی تمیز نہیں کرتے. اور اس پر جو صحابہ کرام جو اس میں شامل تھے وہ بڑے شرمندہ تھے. کفار مکہ بھی اشہر حرم اور حرم کا لحاظ کرتے تھے. قرآن کی جب آیتیں آئیں سورہ بقرہ میں، اللہ نے کہا الفتنۃ اشد من القتل. تم قتل کی دہائی دے رہے ہو کہ حرم میں یا اشہر حرم میں یہ معاملہ ہو گیا، تم کعبۃ اللہ میں حرم میں شرک کر رہے ہو. یہ شرک کا فتنہ یہ قتل سے بڑا گناہ ہے. ہاں، اب کعبہ میں قتال نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد گئے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 دنوں کے لیے یا ایک خاص مدت کے لیے یہاں قتال کو حلال کر دیا گیا. یہ استثناء تھا، ایک فتنے کے ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اجازت ملی. وہاں قتال نہیں ہے، لیکن اگر حدود حرم میں کوئی آپ کو قتل کرنے آئے تو آپ اس کے دفاع میں قتال کر سکتے ہیں. یعنی اپنی جان بچانے کے لیے آپ قتال کریں تو کوئی بولے کہ دیکھیے آپ حرم میں قتال کر رہے ہیں جو منع ہے. تو یہاں قتال کرنا منع ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جان بچانا اس سے زیادہ اہم ہے. تو یہ ایک معروف اور ایک منکر، ایک نقصان اور ایک فائدہ، 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں، کس کو ترجیح دی جائے. میں اکثر پیش کرتا ہوں، آپ نے بارہا سنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر منی میں جو ہے کہا کہ جو ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں قصر کی جائے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں، پوری نماز پڑھوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ سنت یہاں یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائے. حضرت عثمان نے یہ بحث ہوئی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی 4 رکعت. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے 4 پڑھی. نماز کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ تو 2 کہتے تھے، 4 کیسے پڑھ لیے؟ ہاں، ابھی تو حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سے آپ جو ہے بحث کر رہے تھے. کہا اب بھی میں یہی مانتا ہوں، لیکن الخلاف و شر، اختلاف شر ہے. ہاں، میں اس بات کا قائل تو ہوں کہ یہ سنت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ رہنا یہ فرض ہے نا. اب جماعت سے علیحدگی اختیار کروں تو اختلاف ہوگا. اختلاف بری بات ہے. یہ روایت اتنی کلیئر اور صاف ہے. آج کل کے مسلمانوں میں جو قرآن و حدیث کی بہت باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور ادھر ادھر، کسی شخصیت کو ذرا سا کوئی غلطی ملی اچھال کر اس کو خوب عیاں کرتے ہیں، ٹارگیٹ کرتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کو سمجھنا چاہیے. جماعت اور منہج کے نام پر آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں اختلاف کی نزاع کی گنجائش ہے، لیکن ایسی حرکت کرتے ہیں کہ کوئی عالم، کوئی ادارہ، کوئی جماعت کا پورا دھڑا مجروح ہو جائے، آپ کو پرواہ نہیں ہے. یہ سوچ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ہاں اجتماعی شعور کی کمی نہیں بلکہ فقدان سا ہے. اچھے لوگ، جاہلوں کو چھوڑیے، اچھے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا داعی سمجھتے ہیں، دین کا جانکار سمجھتے ہیں، جماعت کا ٹھیکیدار مانتے ہیں، وہ اس بات کی تمیز نہیں کرتے کہ ہم کون سا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. اس کی اچھائی کا نتیجہ کم آنے کی امید ہے اور اس کا نقصان زیادہ ہوگا، لہٰذا یہ کام نہیں کرنا چاہیے. نقصان زیادہ ہوگا. کوئی ایک نئی پھلجھڑی ڈال دی، نیا مسئلہ، اور
ہمارے نوجوانوں کو ایک کوئی نیا مسئلہ مل گیا اور اس پر پھر جا کے علماء سے امتحان لینا شروع کرتے ہیں کہ فلاں معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اب انہوں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا تو یہ وہ جو نیا کسی نے فتویٰ جھونکا ہے اس کو پیش کرتے ہیں, اس کے دلائل اس پر بحث کرتے ہیں. ایک مرتبہ 2 مرتبہ گفتگو کر کے مسئلہ ختم بھی نہیں ہوتا, تسلسل کے ساتھ چلتا ہے, جواب الجواب, پھر اس کا جواب. یہ دین کی خدمت تو مجھے تو نہیں لگتی. ہاں, ایسا لگتا ہے کوئی اپنی قابلیت کا مظاہرہ کر رہا ہے, کوئی کسی کو ٹارگیٹ کر رہا ہے, کسی کا کچھ اور مقصد ہو سکتا ہے. دین میں یہ اس اصول کو سامنے رکھیے. اہل سنت والجماعت اور اہل حق کا یہ اصول ہے. اس اصول کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جماعتی شعور آ جائے گا, فقہ الدعوہ آ جائے گا. کب کون سی بات کہنی ہے, صحیح ہوتے ہوئے بھی کون سی بات نہیں کہنی ہے, صحیح ہوتے ہوئے بھی. دلائل دیکھیے پہلے اس ضمن میں, بہت لمبا چوڑا انہوں نے بیان نہیں کیا لیکن بڑی غور سے سمجھنے کی بات ہے. ہاں, جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. مشہور آیت ہے سورۃ الانعام کی کہ انہیں گالی مت دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہو. ہاں, ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کچھ لوگ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں. وہ معبود برحق نہیں ہیں, باطل ہیں, لیکن شریعت کی تعلیم قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہو. ہم نہیں مانتے, آپ نہیں مانتے, نہ مانو, لیکن جو مانتا ہے جب آپ انہیں برا بھلا کہو گے تو انہیں برا لگے گا, اور آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو اللہ نے کہا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے. آپ ان کے معبودوں کو اگر برا بھلا کہو گے تو یہ دروازہ کھلتا ہے کہ وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں, برا بھلا کہیں, اللہ کی شان میں. ایسے میں اللہ رب العالمین کو جو سامنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے یا کہے گا, اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے اس کے معبود کو برا بھلا کہا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا نا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے والدین کو گالی دے. تو بعض نے پوچھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے؟ تو ماں باپ کو گالی دینا تو ایک یہ ہے کہ ڈائریکٹ ماں باپ سے بری بات کرے آدمی, ایک یہ ہے اس کا معنی کہ آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو اس کے سامنے برا بھلا کہیں تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے والدین کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے, گالی دے رہا ہے, تو پلٹ کر وہ آپ کے والدین کو گالی گلوچ کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے والد کو گالی دے رہا ہے سامنے والا, دراصل آپ اس کی وجہ ہے, لہٰذا آپ اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ خود سبب بن رہا ہے اپنے والدین کو برا بھلا کہلانے کا. ٹھیک یہی تعلیم یہاں ہے. غور کیجئے کہ ایک عمل سے نقصان ہونے والا ہے, برائی کا اندیشہ ہے, اس عمل سے روکا گیا. ہاں, اللہ نے فرمایا یہ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا. جو جس کو پوج رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے, ہاں, پھر ان کے رب کی طرف ہی ان کا لوٹنا ہے, تو وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. اس آیت میں ہمارا زیر بحث اصول سمجھا جا سکتا ہے. مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا. اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں انبیاء کو اور رسولوں کو, معجزات دے کر بھیجیں. نشانیوں سے مراد یہاں معجزہ, خرق عادت چیز. ہم نے ہر نبی کو ان کے قوم کے مطالبے پر حسب منشا, جیسے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ کر دو وہ کر دو. یہ آیت جو ہے اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا مکی دور میں کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا, کوہ صفا مروہ, یہ صفا کی پہاڑی کو اللہ سونے کا بنا دے. یا اگر ایسا نہیں تو مکہ کے ارد گرد جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کو ختم کر دے تاکہ ہم یہاں کھیتی باڑی کر سکیں, زراعت کے لائق ہو جائے یہ زمین. اس طرح کے مطالبات انہوں نے کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتاری اور ان سے کہا کہ اگر یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں, ہاں, اس مطالبے کو پورا کرنا ہمارے لیے کوئی دقت کی مشکل کی بات ہے ہی نہیں. اللہ کی قدرت سے کون سی چیز باہر ہے, آسانی سے یہ ہو جائے گا. لیکن ایک بات اللہ نے ان آیتوں میں بتائی
کہ اگر کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے معجزے کا اور ان کے مطالبے پر اللہ رب العالمین وہ چیز جب دیتا ہے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو تباہ کرنا اللہ کا قانون ہے، پھر وہ بچتے نہیں ہیں، تباہی ہوتی ہے، آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوموں کے مطالبے پر ہم کو رسولوں پر نشانیاں دے کر بھیجیں، اس سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ ہاں، اور ہم نے پھر ایک مثال بھی دی اللہ نے آگے، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی بصیرت کے طور پر، واضح مبصرہ کا لفظ ہے، یعنی جو دکھلا دے وے، سمجھا دے وے، بصیرت کے طور پر، واضح نشانی کے طور پر دی۔ قوم صالح نے قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ رسول ہیں تو ٹھیک ہے، آپ معجزہ کیجئے، اس پہاڑی میں سے ایک اونٹنی نکالیے۔ پڑھ لیجئے قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کرنے پر، ان کے مطالبے کے جواب میں حضرت صالح نے جب مطالبہ کیا، دعا کی، تو یہ اونٹنی دے دی اور تنبیہ بھی کر دی کہ یہ دیکھو تمہاری نشانی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں۔ ایک بھاری بھرکم تن و من اونٹنی نکلی۔ ہاں، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، آپس میں طے کرنے کے بعد انہوں نے اس کی پونچھ کاٹ دی اور اس کو قتل کر دیا۔ قوم میں، علاقے میں، واقعے میں آپ پڑھیں گے کہ ایک کنواں تھا، ایک دن اس کے پینے کی باری، ایک دن قوم کے لوگوں کے، اونٹوں کی اور جانوروں کے پینے کی باری ہوتی تھی، یہ خوب سیر ہو کے پی لیتی تھی۔ ہاں، یہ پریشان ہوئے اور انہوں نے منصوبہ بنا کے، سازش کر کے قتل کیا۔ ہاں، کہہ رہے ہیں، اور ہم تو جب انہوں نے قتل کر دیا اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 3 دن کی مہلت دی، اور 3 دن کے بعد جو ہے ان پر تباہی آئی، چیخ مسلط ہوئی اور پوری کی پوری قوم اوندھے منہ رہ کر تباہ کر دی گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون۔ اور اللہ نے کہا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں دھمکی دینے کے لیے۔ یہ جو معجزات کا جب مطالبہ ہوتا ہے اور ہم دیتے ہیں تو یہ دھمکی ہوتی ہے، تخویف، ڈرانے کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر مطالبہ نہیں کیا، اور آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے لوگ جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں مطالبہ آ جائے، کیونکہ یہ پورا ہو جائے، کیونکہ اگر یہ مطالبہ پورا ہوتا اور مکہ کے لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ کے قانون کے مطابق عذاب آتا۔ لہٰذا اس نشانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگا، تاکہ نہ ماننے کی صورت میں قوم تباہ نہ ہو۔ نہ مانگنے میں مہلت ہے، موقع ہے کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے، توفیق مل جائے۔ اسی طریقے سے یہ 2 آیتیں پیش کی شیخ نے، اس کے بعد ایک حدیث کے اندر وارد ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لولا ان قومک حدیث عہد بجاہلیہ او قال بکفر لانفقت کنز الکعبۃ فی سبیل اللہ ولجعلت بابها بالارض ولادخلت فیها من الحجر۔ ہاں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر، حضرت عائشہ صدیقہ سے خطاب کر کے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تیری قوم، تمہاری قوم نئی جاہلیت کو نہ چھوڑی ہوتی، یا راوی کو شک ہوا کہ جاہلیت کہا یا کفر سے اسلام میں، یا جاہلیت سے اسلام میں آنے کا معاملہ نیا نہ ہوتا، تو میں کعبہ کا خزانہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیتا۔ کعبہ کا خزانہ، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اس میں لوگ خوب پیسے دیتے ہیں اور دوسری ضروریات باقی رہتی ہے۔ کعبہ کی ضروریات پوری ہو کے بھی جو ہے بہت سارا پیسہ خزانے کی شکل میں موجود ہو گیا۔ ہاں، تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نئے مسلمان ہیں، کفر سے آئے ہیں، اب جو چیز کعبہ کے لیے دے دی گئی ہے، اگر میں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو یہ ان کو ہو سکتا ہے برا لگے، انہیں وہ ان کے لیے قابل قبول نہ ہو، اور فتنہ اور فساد پیدا ہو، ان کے دل میں جو ہے شکوک و شبہات آئیں۔ ہاں، تو کہا اللہ کی راہ میں صرف کر دے، اور اس میں دروازے اور اس میں جو دروازے ہیں اسے زمین کے برابر بنا دیتا۔ کعبہ کا دروازہ اونچا ہے، ہاں، اسے زمین کے قریب کر دیتا، اور حتیم کو کعبہ میں ملا دیتا، حتیم کو کعبہ میں ملا دیتا۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تیری قوم نئے مسلمان نہ ہوتی عائشہ، تو میں کعبہ کو منہدم کر دیتا اور اس کو ابراہیم کی بنیادوں پر پھر سے تعمیر کرتا۔ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں
کہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی نئے نئے لوگ صحابہ جو ہیں نئے نئے مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرے اس عمل سے ان کے دل میں غلط فہمی ہو۔ ہاں ابھی ہمارے یہاں کے آج کل کے لوگ اس پر کتنی بحث کرنے لگتے ہیں، اگر اس قسم کی بات آج کے ماحول میں کوئی کرے ہاں تو کتنی بحث ہوگی۔ ہاں ان کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، بحث کرنے کے بعد بھی نہیں سمجھے گا۔ اللہ کے رسول اللہ کہہ رہے ہیں نئے نئے ہیں، فتنے کا دروازہ نہ کھلے اس لیے میں یہ عمل نہیں کر رہا ہوں جو کرنا چاہتا تھا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کیا، پھر کچھ لوگوں نے اس کو توڑ کے پہلے کی طرح بنایا۔ امام مالک سے ہارون رشید نے کہا جیسا ہے ویسا رہنے دو، ورنہ یہ حکام اور جو مسلمانوں کے حکمراں آئیں گے وہ اس کعبۃ اللہ کو اس طرح کا معاملے کا کھلواڑ بنا لیں گے، لہٰذا آپ جس شکل میں ہیں اسی شکل میں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک صحیح کام کسی مصلحت کی وجہ سے ٹالا جا سکتا ہے، یہ فقہ الدعوہ ہے۔ ہاں اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں منافقین کے قصے میں جب بعض صحابہ نے، ایک اور دلیل دے رہے ہیں حدیث سے، ہاں جب بعض صحابہ نے انہیں قتل کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، کہ ایسا نہ ہو، چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں ہی کو قتل کرتے ہیں۔ ہاں یہ حدیث آج بہت سارے بظاہر جو دین کا کام کر رہے ہیں اپنے آپ کو داعی کی شکل میں پیش کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر علماء کو بتاتے ہیں، ہاں علماء کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اس بات پر تو اعتراض ہے۔ میں بہت حیرت سے دیکھتا ہوں آج کل کچھ لوگ بعض ایسے لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو عالم نہیں ہو کے تقریر کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ آداب اصول ہو سکتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو معلوم ہے اگر وہی بول رہا ہے، آداب کا لحاظ کر رہا ہے، علماء کی سرپرستی میں کر رہا ہے، اہل علم نے اس کو اجازت دی ہے شرائط کے ساتھ، اب اس پر اعتراض کرتے ہوئے لوگ علماء کو نشانہ بناتے ہیں۔ ہاں جو دعوت کا کام غیر عالم کو کرنے سے روکتے ہیں، ایسے لوگ علماء کرام کے عمل، ان کے جواب، ان کی تعلیم، ان کی بات کو جانے سمجھے بغیر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں وہ ان بردر سے بھی آگے پہنچ جاتے ہیں جو تقریر کر رہے ہیں، وہ تو سرپرستی میں کچھ یاد کر کے اگر قرآن حدیث بول رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ علماء پہ تنقید کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ ہمیں علماء سے زیادہ سمجھتا ہے۔ عجیب تضاد ہے یہاں۔ ہاں اور ایک قسم کی جو ہے وہ ہنگامہ آرائی اور لاقانونیت جیسا معاملہ پھیلا ہوا ہے۔ خود ایک آدمی ہے، ایک طرف جس چیز پر تنقید کرتا ہے دوسری طرف خود اس کا ارتکاب کرتا ہے، اور یہاں مفسدہ اور مصلحت ان دونوں کا میں سے کس کا لحاظ کیا جائے اس کو اس کا شعور ہی نہیں ہے۔ علماء پر تنقید کر کے وہ علماء کو بے اعتبار بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا کتنا بڑا نقصان ہے اس کو احساس نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یہ بات جو اللہ کے رسول کی حدیث ہے منافقین سے متعلق، یہ ان لوگوں کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے اور سمجھانے کی بڑی شدید ضرورت ہے، جو اپنی حرکتوں سے میڈیا کو یہ مواد فراہم کرتے ہیں، مسلمانوں کے دشمنوں کو یہ مواد فراہم کرتے ہیں کہ مسلمان انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے، یہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان دوسروں سے استعمال ہو کر، میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث اس کی تعلیم نہیں دیتے کہ آپ کسی بے گناہ کو نقصان پہنچائیں۔ ہاں چلتے پھرتے دعوت کا کام کریں نہیں، اور کسی غیر مسلم کو آپ، حضرت ابراہیم اللہ کے کسی نبی نے دعوت دینے سے پہلے کسی کو مارا ہے یا جنگ کی ہے؟ بلا وجہ جنگ کی ہے، اور اس کے کچھ آداب اصول ضابطے ہیں، اس کا لحاظ ہی نہیں۔ آپ مسجد میں دھماکہ کر رہے ہیں، کتنے واقعات ہوئے۔ ایک مسجد میں دھماکہ ہوتا ہے، پورے عالم میڈیا میں کس کی بدنامی ہوتی ہے کہ دیکھیے دھماکہ کرنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان، کس نے کیا؟ ہمارے یہاں ہوا تو کسی نے کہا کہ اب تو ایک ٹی وی اینکر نے ایک سے پوچھا کہ اب تو مسلمانوں کا نقصان ہوا، کیا اب بھی آپ کہیں گے؟ تو کہا پاکستان میں جو ہوتا ہے کیا ہندو کرتا ہے جا کے؟ یہ دیکھیے بدنامی اور مسلمانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا ہمارے یہاں لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس میں وہ فکر جو خارجیت والی فکر آج تحریکیت کی شکل میں پائی جاتی ہے، سید قطب، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب، ہاں ان کی فکر کے نتیجے میں جو شدت آئی، ہاں اور اس کے نتیجے میں جو کہا جاتا ہے کہ کسی نے ووٹ دیا تو مشرک ہو گیا، کافر ہو گیا،
ہاں ایسا مرتد ہو گیا کہ آپ اس کو جان سے مار سکتے ہو. نوجوانوں کو یہ دے دیا گیا ہتھیار. عالم اسلام میں کتنے قتل ہو گئے اسی کی بنیاد پر, لاکھوں لوگ قتل ہوئے. خود کچھ انہوں نے کیا, کچھ دوسروں کو قتل کروانے کا سبب بنے. اس قسم کی جذباتی فکر کے ساتھ جو تنظیمیں ہمارے یہاں یا عالم اسلام میں وجود میں آئی, یا تو خود الٹی سیدھی حرکت کر کے وہ جیلوں میں چلے گئے, ہاں علماء کی مخالفت کرتے ہیں, ان کے پاس علماء نظر نہیں آئیں گے. میں نے جو کہا خارجیت, اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کو ماریں گے اور دوسروں کو چھوڑیں گے, مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, مارتے ہیں. پورے عالم اسلام میں یہ معاملہ ہے. یہ حماس, ہاں اس کو بہت سارا ایک دنیا کا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھتا ہے. ایک پھلجڑی مارتے ہیں اسرائیل کے ایما پر. نیتن یاہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو دیتا ہے کہ آپ حملہ کرو. وہ حملہ کر کے ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کروا دیا, بچے بوڑھے عورتوں کو. ہاں پورے شہر کو, غزہ کے پورے علاقے کو تقریباً کھنڈر بنا دیا. اور کیا کیا وہاں مناظر نہیں دیکھ سکتے, ہر یہ بیٹھے ہیں چپ چاپ مجاہد بن کے. یہ مجاہد ہیں. ابھی جب وہ گرنے لگا اسرائیل, پھر ایک بیچ میں جو ہے پھلجڑی ماری. یہ ان کے کہنے پہ کرتے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سن کے ان کی سمجھ میں نہ آئے. یہ ثبوت اب آتے جا رہے ہیں. حماس کو بنانے والا اسرائیل ہے, اسرائیل کی ایک پارٹی ہے. اس کا اعتراف اسرائیلی پارلیمنٹ میں اس پارٹی نے کیا کہ ہم نے ہتھیار دیے ہیں. اور ایسے کئی ثبوت آئے کہ انہوں نے بلڈنگ خالی کی اور فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خالی کر دیا, حملہ کر دو. دنیا کے سامنے مظلوم بننے کے لیے, اور یہ کہ ہم خطرے میں ہیں, ہم اس لیے حملہ کر رہے ہیں فلسطینیوں پر. ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ہر جگہ یہی تماشا ہو رہا ہے عالم اسلام میں. یہاں ابھی وہ جانے دیجئے ان کی فکر کی غلطی. ایک آدمی اس قاعدے کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ حماس نے جو حرکت پہلے شروعات میں کی, آج سے 4-5-6 مہینہ پہلے, اور اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوا, اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ نہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر, اور سارے امور میں یہ قاعدہ رکھا جائے گا سامنے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس سے یہ دیکھا جائے کہ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. نقصان زیادہ ہے تو مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہے, یا بڑے منکر کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو ایسی نیکی کرنا حرام ہے. اب پڑھیے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے قواعد میں اس کی 3-4 شکلیں بتائی گئی ہے. بعض جگہوں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر, انکار منکر فرض ہوتا ہے. بعض جگہ دونوں توقف کیا جاتا ہے. بعض جگہ مستحب ہوتا ہے. جب آپ کو گمان غالب ہے کہ ہم یہ کام کریں گے, کسی برائی سے روکیں گے تو فائدے کا امکان ہے, نقصان کا امکان کم ہے. اور جہاں آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کسی کو برائی سے روکنے گئے تو وہ برائی تو کی اصلاح تو نہیں ہوگی لیکن بہت بڑا نقصان ہوگا, ایسا منکر کا روکنا حرام ہے. جملہ سمجھیے. ابھی میں نے شروع میں مثال دی تھی کہ کیا آپ پختہ قبر کو, کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اور حضرت علی نے حضرت ابو الحیاج کو بھیجا تھا, آپ آج پختہ قبریں قبرستانوں میں جا کے توڑیں گے؟ اجمیر میں جا کے جو مزار ہے اس کو توڑیں گے؟ جا کے تاج محل کو توڑیں گے کہ وہ بھی قبر ہے؟ ہاں. یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے بت شکنی والی, اس کو کریں گے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا, طالبان نے کچھ سالوں پہلے, ہاں جب ان کو تھوڑا قوت ملی تو گوتم بدھ کا جو بہت بڑا پہاڑی میں مجسمہ تھا اس پر بم مارا. پوری دنیا میں اس کا رد عمل ہوا, اس کی مذمت ہونے لگی, مخالفت ہونے لگی. بدھسٹ دنیا کے چند بڑے مذاہب میں سے بدھزم بھی ہے, بدھسٹوں کی تعداد بہت ہے, اس کی مذمت ہونے لگی. اور مسلمانوں میں یہ بحث ہونے لگی کہ ان کا یہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے. ہاں مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا, بعض طلبہ نے, ہم لوگ پڑھاتے ہیں, کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو میں نے بھی یہی کہا, جواب دیا کہ صحیح عمل غلط طریقے سے کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مکہ میں تھے آپ نے کعبہ کو شرک کی آلائشوں سے صاف نہیں کیا. جب آپ فاتح ہو کر آئے, قوت کے ساتھ آئے, تب آپ نے یہ کام کیا. یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں. تو جب قوت ہوگی اور یہ معلوم ہوگا کہ کسی منکر سے, کسی برائی سے روکنے کے نتیجے میں فائدہ ہوگا, برائی سے رکنے والا نتیجہ ملے گا, اس پر روک لگے گی اور نقصان نہیں ہوگا, تب یہ کرنا لازم ہے, فرض ہے. اور گمان غالب ہے کچھ ایسے کے امکانات ہیں تو پھر وہ حکم بدل سکتا ہے.
لیکن اگر یہ یقین ہے، گمان غالب یہ ہے کہ ہم کسی برائی سے روکنے جائیں گے، وہ برائی تو نہیں رکے گی لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا، تو ایسی برائی سے روکنا حرام ہے۔ اب یہ جو حماس کی کارروائی ہے اس کو اس قاعدے میں دیکھیے کہ انہوں نے کچھ پھلجھڑی ماری، وہ جو خبریں آتی ہے بکواس ہے، مان بھی لیجئے 2-4 کو نقصان پہنچ گیا، یہود غاصبین میں سے کسی کو، اس کے نتیجے میں 35 سے 40 ہزار لوگوں کو آج قتل کروا دیا اور خاموش ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے یہاں لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے، ان کے یہ کر دیے، ان کے وہ کر دیے۔ اب جب اسرائیل کو روکنا ہوگا تب وہ خود ماحول بنائے گا، امریکہ سے بولے گا دباؤ ڈالو، تماشا کریں گے ڈرامہ، اور امن و امان کے ٹھیکیدار بن جائیں گے۔ ساری درندگی کا، دہشت گردی کا مظاہرہ کرنے کے بعد امن کا ٹھیکہ بھی وہی لیں گے، تمغہ بھی وہی پہنیں گے کہ ان کا کام ہو گیا، جو مقاصد تھے پورے ہو گئے، اگر وہ اس مرحلے پر پہنچیں گے۔ تو یہ قاعدہ چھوٹے نقصانات ہمارے چھوٹے سطح سے لے کر عالمی سطح تک اس قاعدے کے سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ نہ سمجھنے کی صورت میں مسلمان خود مسلمانوں کا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ہمارے چھوٹے میں نے جو کہا نا، ایک مثال دی میں نے سوشل میڈیا کی، سوشل میڈیا پہ آج جو لوگ دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پوسٹ کرتے ہیں اس کے خلاف میں، وہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نقصان زیادہ کر رہے ہیں یا فائدہ۔ یہ سوچیں، سمجھیں، اس کے بعد دین کا کام کریں۔ یہ کھیل کود نہیں ہے، چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو بعض ایسے کام میں ملوث کرتے ہیں کہ بظاہر آپ کو لگتا ہے نیکی کما رہے ہیں، لیکن آپ کی نیکی سے بڑا وہ گناہ ہو جاتا ہے بعض اوقات نقصانات کی وجہ سے۔ تو یہ مصالح اور مفاسد کا اعتبار بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، صحابہ نے اجازت مانگی قتل کر دو، کہا نہیں۔ دنیا کے لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کیوں؟ ایک صحیح کام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، نام خراب ہوگا، لوگ بدگمان ہوں گے تو دین حق سے دور ہوں گے۔ آج کتنے مسلمان لوگوں کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے اسلام کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے علامہ ابن تیمیہ کی ایک اقتباس نقل کیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا، بہت غور سے سنیں، اسی اقتباس پر ایک صفحے سے کچھ زیادہ ہے، جو ہے معاملہ بحث ختم بھی کر دی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بنیاد پر اگر کوئی شخص یا جماعت معروف اور منکر دونوں کی جامع ہو، دونوں چیزیں پائی جا رہی ہوں، اس طور پر کہ دونوں میں کوئی تفریق نہ ہو سکے، بلکہ یا تو دونوں کو انجام دیا جائے یا دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک جماعت ہے جن کے اندر کچھ معروف بھی ہے، کچھ منکر بھی ہے۔ اب معروف کے کمل کرنے کی ضرورت ہے، حکم دینے کی ضرورت ہے، اور کچھ منکر پایا جاتا ہے۔ تو اب اگر آپ دونوں کو پر عمل کر سکتے ہیں یا دونوں کو چھوڑنا پڑے، تو ایسی صورت میں یہ جائز نہیں ہے کہ صرف معروف ہی کرنے کا حکم دیا جائے یا صرف منکر ہی سے منع کیا جائے۔ ایک چیز کو کیا جائے اور ایک چیز کو نہ کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ غور سے سوچئے اس پر۔ ہمارے یہاں بہت سی جماعتیں جب دین کا کام کرنے کی بات کرتی ہے تو کہتی ہے ارے برائیوں سے منع مت کرو، نہی عن المنکر مت کرو، اس سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اب نہی عن المنکر جب نہیں کرنا ہے تو پچھلے دروس میں نے ذکر کیا کہ شرک بھی کر رہے ہیں تو خاموش ہے، بدعت پہ بھی خاموش ہے، کبیرہ گناہوں پہ بھی خاموش ہے۔ اب ہمارے سامنے سودی لین دین ہو رہا ہے، بھائی بہن کا حق، بیٹی کا حق مار رہا ہے ایک آدمی، خاموش رہو، فضائل پہ عمل کر لو، وہ گناہ مٹ جائے گا۔ یعنی آپ لائسنس دے رہے ہو کہ دوسروں کا حق مار کے آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، فلاں ذکر کر لیجئے، تو آپ کا وہ غصب کرنا معاف ہو جائے گا۔ یہ دین ہے۔ صحابہ کرام اس کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ حرام لقمہ حضرت ابوبکر صدیق نے کھا لیا، پتہ چلنے کے بعد، کھانے کے بعد جب لا علمی میں کھایا تھا تو یہ پکڑ نہیں ہوتی، پھر بھی تورع، ورع اور تقوی کا یہ عالم ہے کہ گلے میں ہاتھ ڈال کے قے کر دی، الٹی کر دی۔ وہ دین نہیں جانتے تھے، وہ زیادہ جانتے ہیں آپ۔ اور شرک کر رہے ہیں، اور شرک پہ بولو مت، ٹوکو مت، ذہن میں فضائل پہ دیکھو، مسائل نہ دیکھو، یہ دین ہے ہی نہیں۔ اور ایسے تعلیم دینے والے لوگ دین کی دعوت نہیں دے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے قرآن و حدیث کے اصول پر، نبی کے منہج پر عمل ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات بری لگے گی، وہ ہمیں برا بھلا کہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے برا بھلا کہنے سے قرآن و حدیث کا یہ اصول بدل جائے گا؟
یہ بالکل صاف دلیلیں ہیں، اور کسی نبی نے کبھی دیکھا ہے کہ شرک کیا ہو کسی نے؟ ان کو شرک کی بات نہ کرتے ہوئے صرف فضیلت بتا رہے ہیں کہ یہ کام کرو فضیلت ملے گی، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، طاقت کی ضرورت ہے۔ شرک اکبر تو چھوڑیے، شرک اصغر بھی قابل برداشت نہیں تھا۔ تو لیکن یہ ان اصولوں کو ہر جگہ صحیح سے فٹ کیا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ صرف معروف کا حکم دیا جائے یا صرف منکر ہی سے منع کیا جائے، بلکہ غور کیا جائے گا دونوں میں۔ اگر معروف کا پہلو زیادہ غالب ہے کہ معروف کا حکم دینا زیادہ اہمیت کا حامل ہے تو اسی کا حکم دیا جائے گا، گرچہ ساتھ میں معمولی منکر کا ارتکاب لازم آئے۔ آپ کسی اچھے کام کا جو بہت بڑا ہے، اہم ہے، اگر آپ اس کا حکم دے رہے ہیں، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کوئی چھوٹی موٹی برائی بھی ہو رہی ہے تو ابھی اس کو چھوڑ دیا جائے، پہلے معروف کا حکم دیا جائے، ہاں، اور اسے معمولی منکر سے نہیں روکا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اس سے کہیں بڑے معروف کا چھوٹا لازم آتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس چھوٹے منکر کو اس سے روکنے جا رہے ہیں تو اس سے بڑا جو ہے معروف چھوٹ رہا ہے۔ یہاں جو میں نے ابھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی مثال دی، ہاں، کہ اگر ایک آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے کہا سنت 2 رکعت پڑھنا ہے، یہاں مرا معروف اور منکر نہیں، یہاں اجتہادی بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ایک طرح سے یہ سنت کی مخالفت ہے، تو اس سے روکا۔ اب جب انہوں نے نہیں مانا تو اس کو کرنے دیا، لیکن ایک ایسا عمل جو حضرت عثمان غنی نے کیا سنت کے خلاف سمجھتے ہوئے بھی حضرت ابن مسعود نے اس کو کر لیا، کہ اب اگر جماعت سے میں الگ ہوتا ہوں تو یہ بڑا نقصان ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ نقصان کا پہلو زیادہ ہے یا فائدے کا۔ ہاں، کہا بلکہ اس وقت منع کرنا اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خاتمے پر نیکیوں سے روکنے کی کوشش ہوگی۔ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود اس سنت کے نام پر حضرت عثمان اور جماعت سے الگ ہو جاتے تو یہ بڑا نقصان ہوتا، فساد ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرض کیا ہے جماعت کو پکڑے رکھو، امیر کی سماعت کرو، اس فرض کی مخالفت ہوتی۔ اور اگر منکر کا غلبہ ہو تو اسی سے روکا جائے گا۔ ایک نیکی نہیں ہو رہی ہے لیکن ایک منکر ہے۔ اب اگر ایک آدمی شرک کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، شرک کر رہا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، یا کچھ اور نیکی ہے جو نہیں کرتا، تو اس کو پہلے شراب سے روکا جائے گا یا پہلے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا یا پہلے شرک سے منع کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل کو کہا تھا کہ آپ اہل کتاب کی جماعت کے پاس آ رہے ہو، ہاں، تو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی دے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، یعنی توحید مان لیں، شرک چھوڑ دیں، اہل کتاب تھے تو انجیل اور توریت کو ماننے والے، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو ماننے والے، لیکن ان کے یہاں شرک تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کو، آسمانی کتاب کو ماننے والا اور سچے نبی کو ماننے والا بھی کوئی ہے اور اس کے اندر شرک ہے تو پہلے توحید کی دعوت دی جائے گی، شرک چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پہلے توحید کی دعوت دینا، توحید و رسالت کی گواہی دیں۔ جب وہ یہ بات مان لیں گے تب فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، تب انہیں یہ بتانا کہ اللہ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے کے دورانیے میں 5 وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے۔ جب یہ مان لیں تو بتانا اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو ان کے اغنیاء مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، دعوت کا طریقہ۔ تو جو اہم ہے، اب ایک آدمی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ہاں، کسی فضیلت پر عمل نہیں کر رہا ہے، کھانے کے آداب ابھی اس کو معلوم نہیں ہے، مسواک نہیں کر رہا ہے، اور نماز میں ایک آدمی سمجھ لیجئے کہ مسواک نہیں کرتا، کھانے کے آداب پر عمل نہیں کرتا اور نماز بھی نہیں پڑھتا، تو پہلے کس کا حکم دیا جائے گا؟ تو 2 برائیوں میں سے پہلے نیکی کا حکم دیا جائے گا، نماز کا، ہاں، جو اہم ہے پہلے اس کو بتایا جائے گا۔
وہی اصول یہاں بھی ہے. معروف اور منکر میں دیکھا جائے گا کہ اہمیت کی حامل کون سی چیز ہے, فائدے اور نقصان کے اعتبار سے کون سا بڑا ہے, اور اگر منکر کا غلبہ ہو تو اسی سے روکا جائے گا, گرچہ اس کی وجہ سے معمولی معروف کا چھوٹنا لازم آئے, کیونکہ معروف کا حکم دینے کی صورت میں بڑے منکر کا ہونا اور اللہ اور اس کے رسول کی معصیت لازم آتی ہے, اور اگر معروف اور منکر دونوں برابر ہوں تو پھر ایسی صورت میں نہ ہی دونوں کا حکم دیا جائے گا اور نہ ہی دونوں سے روکا جائے گا, بلکہ کبھی معروف کا حکم مناسب ہوگا اور کبھی منکر سے ممانعت, اور کبھی دونوں مناسب نہیں ہوگا. حالات جیسے ہوں گے آدمی یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا کام کرنے میں فائدہ ہے, کس میں نقصان ہے. ایک فائدہ ہے ایک نقصان ہے, تو فائدہ بڑا ہے یا نقصان بڑا ہے. نقصان بڑا ہے تو نقصان سے بچ کر فائدے کو چھوڑ دیں گے, فائدہ بڑا ہے تو فائدے کو لے کر چھوٹا نقصان اٹھا لیں گے. اس کی مثال وہ لے لیجئے کہ بھائی دو حرام ہیں. مثال کے طور پہ آپ کی جان جا رہی ہے, ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے, سور کا گوشت حرام کیا ہے, لیکن ایک آدمی کسی ایسی جگہ پر یا ایسے حالت میں ہو جائے کہ اب اگر وہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا, تو اب جان جا رہی ہے. جان کا جانا ایک نقصان ہے, اور سور یا مردار کا گوشت کھانا یہ دوسرا نقصان ہے, یہ بھی حرام ہے. تو کیا کرے گا آدمی؟ قرآن کہتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ 4 چیزیں حرام اس میں ذکر کی گئی آیت میں, کئی جگہ ہے قرآن میں, کہ مردار, بہنے والا خون, سور کا گوشت, اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو, یہ تم پر حرام کیے گئے ہیں. لیکن اگر کوئی مجبور ہو جائے, فمن اضطر, جو مجبور ہو جائے, غیر باغ ولا عاد, یہ 2 شرطیں ہیں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز. بغاوت یہ ہے کہ یہ کہے کہ میں اللہ اور رسول کا یہ حکم نہیں مانتا, یہ بغاوت ہوگی. تو بغاوت نہ کر رہا ہو, مخالفت مقصود نہ ہو. اسی طریقے سے یہ بھی نہ ہو کہ جتنی جان بچانے کے لیے ضرورت ہے اب اس سے زیادہ آپ کھانے لگے مردار, فریج میں رکھ لے میں 2-3 ٹائم کھانے لگے. جان بچ جائے اتنے, ضرورت سے زیادہ نہیں. تو نہ بغاوت کر کے اور نہ حد سے تجاوز کر کے, تو اس پر قرآن کہہ رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت سے یہ اصول نکل رہا ہے. مسالے اور مفاسد میں کیا اعتبار کیا جائے گا؟ 2 نقصان ہیں, تو چھوٹے نقصان کو گلے لگا لو, بڑے نقصان سے بچ جاؤ. جان بچا لو, حرام کھا لو جب جان کی بات آئے تب, مجبوری کی بات آئے تب. اور یہ قاعدہ ہم کو عام حالات میں, عام احکام میں ملتا ہے کہ اگر آپ کی طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. ہاں, اگر آپ کی طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو چھوڑ دیجئے, بعد میں اس گنتی کو پورا کر لیں. بیمار ہے, سفر میں ہے تو یہ شریعت میں جو مصالح مفاسد کا اور الاہم فالاہم کا, ہاں, اور 2 نقصانات میں سے جو خفیف ہے اس کو اختیار کرنے کا, اخف الضررین ارجح المصلحتین, 2 مصلحتوں میں سے جو بڑی اور راجح مصلحت ہے اس کو اختیار کیا جائے. یہ جو قاعدہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے عام زندگی کے احکام و مسائل میں بھی, عبادات میں بھی, اور دعوت و تبلیغ میں بطور خاص. اچھے لوگ دعوت و تبلیغ میں اس قاعدے کا لحاظ نہیں کر پاتے, اور یہ اس وقت ہوگا, کہہ رہے ہیں کہ, اور کبھی دونوں مناسب نہیں ہوگا, نہ نیکی کا حکم دینا نہ برائی سے روکنا, اور یہ اس وقت ہوگا جب معروف اور منکر دونوں لازم و ملزوم ہوں, اور یہ کچھ معین امور میں ہوتا ہے. البتہ جہاں تک نوعیت کی بات ہے تو مطلق طور پر معروف کا حکم دیا جائے گا. ایک عمومی بات ہم کہیں گے مطلقاً کہ معروف کا حکم دیا جائے گا, اور مطلق طور پر منکر سے روکا جائے گا. مخصوص نوعیت میں مخصوص حالات متعین ہو سکتے ہیں, یہ عمومی بات ہے. ساتھ ہی اس بات کا دھیان دیا جائے گا کہ معروف کا حکم دیتے وقت کسی بڑے معروف کا چھوٹنا یا منکر کا ارتکاب لازم نہ آئے. آپ اس طرح نیکی کا حکم نہ دیں کہ اس سے کوئی اور نیکی چھوٹ رہی ہے یا کوئی اور برائی ہو رہی ہے, اور منکر سے روکتے وقت تو اس سے بڑے منکر کا ہونا یا مصلحت راجحہ کا چھوٹنا لازم نہ آئے. ہاں, اور اگر معاملہ مشتبہ ہو جائے, سمجھ میں نہ آئے, تو ایسی صورت میں مومن توقف اختیار کرے, تھوڑا سوچے, سوچ بچار کرے, ہاں, یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے. جب سمجھ میں آ جائے تو جو چیز صحیح لگ رہی ہے پھر اسے اختیار کرے. اور عبداللہ بن ابی جیسے منافقوں کو نہ مارنا اسی باب سے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ منافق ہے, سازشیں کرتا ہے, ہاں, لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, پھر بھی آپ نے اس کو مارا نہیں. ہاں, اس میں کئی مفسد ہیں. ایک تو یہ کہ بدنامی ہوتی, دوسرے یہ ایک سنت بن جاتی, میری آپ سے دشمنی ہے, یا کسی حاکم کو کسی سے دشمنی ہوتی, وہ کہتا کہ یہ اندر سے منافق ہے, مار دیتا. اپنی دشمنی نکالنے کے لیے دین کا, جیسے آج کل
کسی کو ٹارگٹ کرنا رہتا ہے تو ڈائریکٹ اس کی شخصیت کو نہیں بول پاتے تو دین میں اس کی کوئی غلطی ڈھونڈتے ہیں، پھر کوئی قرآن اور حدیث کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں جو اس پہ فٹ کر کے اس کو بدنام کیا جا سکے۔ تو وہاں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن یا حدیث بتانا چاہتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو مجروح کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں کہا کیونکہ اس کے عبداللہ بن ابی بن سلول راس المنافقین تھا، لیکن اس کو آپ نے قتل نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بہت سارے اعوان و مددگار تھے، اسے سزا دینے کی صورت میں اس کی قوم الگ ہو جاتی اور بہت سارے لوگ متنفر ہوتے دین سے، اور دوسروں میں بدنامی بھی ہوتی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر مصالح اور مفاسد، نیکیاں اور برائیاں متعارض ہو جائیں، ٹکرا جائیں، یا ایک دوسرے کے لیے لازم بن جائیں کہ ایک کرتے ہیں تو دوسرا بھی لازم آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو راجح ہوگا، جس کا فائدہ اور اہمیت غالب نظر آئے گی، اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ کیونکہ اگر مصلحت راجحہ فوت ہو رہی ہو یا مفسدہ کبریٰ کا ارتکاب لازم آتا ہو تو شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے مقابلے اگر مفسدہ زیادہ ہو تو وہ حرام ہے۔ آپ کے کسی عمل سے، جیسے میں نے کہا پکی قبر آج آپ جا کے توڑیں، اور اس کے جواب میں لوگ پکی قبر سے توبہ تو نہیں کریں گے، فساد مچ جائے گا، دو مسلک کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا، تو آپ ایک صحیح کام کریں گے اس سے فساد پھیل جائے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ شریعت میں مصالح اور مفاسد دونوں کا اعتبار کیا گیا ہے، اور ایک مجتہد دونوں کا مجموعی اعتبار سے خیال کرتا ہے، پھر احکام مستنبط کرتا ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت تھی اور اسی پر انہوں نے ختم کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا ہو۔ میری ایسی فکر ہے، سمجھ ہے کہ موجودہ ماحول میں اس قاعدے کو، اس قاعدے کی دلیلوں کو لوگوں کو سمجھانا اور سمجھانا بہت ضروری ہے، اور جو مختلف اقدامات خاص طور سے ردود کا، اور خاص طور سے جو اہل حق کے درمیان، جیسے اہل الحدیث ہیں منہج صحیح پر، جن کا اصول صحیح ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والے یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں۔ اب ان کی اگر کوئی چیز آپ کو، آپ کی تحقیق میں ایسے آتی ہے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے، تو اس کے لیے آپ پہلے علماء سے مشورہ کریں، غور کریں، معلوم کریں، جو لوگ وہ عمل کر رہے ہیں ان سے پہلے انفرادی طور سے گفتگو کریں۔ آج ہمارے یہاں کوئی بات ہوتی ہے، کسی نے ایک فتویٰ کہیں دے دیا اور اس کو لوگ فوراً سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ایک اختلافی مسئلہ اہل حق والوں، اہل حق کے بیچ میں ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے ایک کلپ دیکھی، پاکستان کے کوئی عالم ہیں، اہل حدیث اچھے عالم ہیں، پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہ بات کہی، وہ عیدین کی نماز کے وقت، عید کی نماز کے وقت تکبیرات وغیرہ کہنا، شاید ان کے وہاں کچھ اس سے پہلے لوگ نعت بھی پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں احناف کچھ نماز سے پہلے خطبہ دیتے ہیں، جو سنت کے خلاف ہے، مروان نے سب سے پہلے شروع کیا تھا، جو غلط ہے۔ نماز سے پہلے خطبہ دینا، نعت وغیرہ پڑھنا، کوئی نماز پڑھنا غلط ہے۔ لیکن انہوں نے، مجھے بہت حیرت ہوئی سن کے، انہوں نے یہ تک بیان کر دیا کہ وہاں کوئی مائک پر یا عوام کو یہ کہے کہ آپ آواز بلند جو ہے تکبیرات کہیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ جب عیدگاہ جاتے تھے تو بس سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ اب اگر میں پہنچ جاؤں یا کوئی جو امامت کر رہا ہے پہنچ جائے، وہ 5-7 لوگ پہنچے، ابھی 25 لوگ آنا باقی ہیں، تو جا کے جماعت کھڑی کر دے گا یا وہاں خاموش بیٹھے گا؟ عام طور سے علماء میں یہ بالکل واضح ہے کہ عیدین کو، عید کی نماز شروع ہونے تک تکبیرات بولنا ہے، اور اس کو اجتماعی تکبیر کہنا۔ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سب لوگ تکبیرات پڑھیں تو اجتماعی طور، تو اجتماعی تھوڑی ہو گئی، سب اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں، اور مائک پہ اس لیے پڑھتا ہے وہ آدمی کہ اس کو سن کر لوگ بھی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بخاری میں عمل موجود ہے کہ اس عشرۂ ذی الحجہ میں وہ بازاروں میں جاتے تو آوازیں بلند کر کے جو تکبیرات پڑھتے تھے، اور ان کی تکبیروں کو سن کر دوسرے لوگ بھی پڑھنے لگتے تھے۔ تو ایک ایام معلومات، ایام معدودات، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو، یہ سورہ حج میں ہے معلومات، اور سورہ بقرہ میں ایام معدودات ہے۔ ایک کی تشریح کرتے ہیں کہ عشرۂ ذی الحجہ، ایک کی تشریح کرتے ہیں ایام تشریق، یعنی 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک جب جہاں جب سے موقع ملتا ہے آپ کو ذکر کرنا ہے، اللہ کی تکبیر بلند کرنا ہے۔ عیدگاہ پہ آپ منع کر رہے ہو، بدعت کہہ رہے ہو، کس دلیل کی بنیاد پر؟ یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ اہل علم ہیں، صاحب علم ہیں، اہل حق ہیں،
ہم ان کی شخصیت کو مجروح نہ کریں. ہاں، یا وہ جو بدعت کر کے کہہ گئے ہیں میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، لیکن ان کے پورے ادب و احترام کے ساتھ کہ وہ ان کی نیت بھی درست ہے، ان کی تحقیق میں آئی، یا ہو سکتا ہے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں تو اسے صحیح سمجھ رہا ہوں کہ تکبیرات پڑھنی چاہیے، خوب پڑھنی چاہیے، ہاں، اور ہو سکے تو وہ آوازیں بلند پڑھنی چاہیے. ہاں، لیکن انہوں نے جو بیان کر دیا، اب اگر ہم کو ان سے اختلاف ہے تو ہم ان کی ساری جو منہجیت ہے اور اس پر وہ قرآن و حدیث کی خدمات ہے، کیا اس کو رد کر دیں گے؟ یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. اور اگر انہوں نے بیان کیا تو اب ہمارے یہاں لوگ فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں علماء سے پوچھے بغیر. اور مجھے معلوم ہے کہ اب وہ چیز آ گئی ہے تو ہمارے کچھ نوجوان اس کو مدعا بنائیں گے، علماء سے سوال کریں گے، امتحان لیں گے اور ان سے بلا وجہ کی بحث کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین میں صحیح منہج اور موقف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کاموں کو کرنے کی توفیق دے جس میں فائدہ ہو، ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جس میں ہمارا امت کا دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.